أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا یا ان یشاء یذہبکم اگر چاہے تو وہ تمہیں لے جائے ایھا الناس اے لوگو ویاتی بآخرین اور لے آئے تمہاری جگہ اوروں کو وکان اللہ اور ہیں اللہ تعالی علی ذلک قدیرا اس بات پر قدرت رکھنے والے من کان یرید ثواب الدنیا جو آدمی دنیا کا بدلہ چاہتا ہو فعند اللہ تو اللہ کے ہاں ہے ثواب الدنیا والآخرہ بدلہ دنیا کا اور آخرت کا بھی وکان اللہ سمیعا بصیرا اور ہیں اللہ تعالی سننے والے دیکھنے والے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کونوا قوامین ہو جاؤ سختی سے کھڑے رہنے والے بالقسط انصاف کے ساتھ شہداء للہ گواہ اللہ کے لیے ولو علی انفسکم اور اگرچہ ہو وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف او الوالدین یا والدین کے خلاف والاقربین یا قریبی رشتہ داروں کے خلاف ان یکن غنیًا اگر ہو وہ مالدار او فقیرا یا فقیر فاللہ اولی بہما بس اللہ زیادہ حقدار ہیں نرمی کے ان کے بارے میں فلا تتبعوا الہوی پس نہ پیروی کرو خواہشات کی ان تعدلوا اس بات سے کہ تم انصاف نہ کرو وَإِن تَلْوُوا اور اگر تم زبانیں ٹیڑھی کرو او تعرضوا یا منہ پھیرو فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا اس بے شک اللہ تعالی ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو خبر رکھنے والے یا ایھا الذین آمنوا باللہ اے ایمان والو ایمان لے آؤ اللہ پر ورسول اور اس کے رسول پر والکتاب الذی اور اس کتاب پر جو اس نے نزل تھوڑی تھوڑی کر کے اتاری علی رسول اپنے رسول پر والکتاب الذی انزل اور اس کتاب پر جو اتاری من قبل اس سے پہلے
وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ اور جو کوئی کفر کرے اللہ کے ساتھ، وَمَلَائِكَتِهِ اور انکار کرے اس کے فرشتوں کا، وَكُتُبِهِ اور اس کی کتابوں کا، وَرُسُلِهِ اور اس کے پیغمبروں کا، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور قیامت کے دن کا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا پس تحقیق وہ گمراہ ہو گیا دور کی گمراہی۔ تو گزشتہ آیات میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے احکامات کی تعمیل کرو اور تمہاری اطاعت، تمہاری عبادت، تمہاری بندگی اللہ اس کا محتاج نہیں ہے بلکہ تم اس کے محتاج ہو، تمہاری ضرورت ہے۔ اور اللہ کی ذات تو قادر مطلق ہے، شہنشاہ ہے، ساری کائنات میں اس کی بادشاہی ہے، تو نہ تمہاری عبادت سے اس کی بادشاہی بڑھتی ہے اور نہ ہی تمہارے عبادت نہ کرنے سے اس کی بادشاہی میں کمی آتی ہے۔ تو اسی طرح اب ارشاد ہے کہ اگر تم اس کا کہنا نہیں مانو تو اس کو اس پہ پوری قدرت حاصل ہے کہ تمہیں زمین سے اٹھا لے تمہاری نافرمانی کی وجہ سے اور تمہاری جگہ اپنی فرما بردار قوم لے آئے اور ان سے اپنی عبادت کروا لے، وہ اس پہ قادر ہے۔ اِن یشاء یذھبکم اگر وہ چاہے تو لے جائے تمہیں، اٹھا لے تمہیں، ایھا الناس اے لوگو، ویأتی بآخرین اور لے آئے تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو اور وہ حق بندگی ادا کریں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا اور ہے یہ بات اللہ پر، اور ہیں اللہ تعالیٰ علی ذالک اس بات پر قدیر قادر، ان کو پوری قدرت ہے، وہ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن اس کی شان حکیمانہ ہے کہ وہ ایسے نہیں کرتے کہ فوراً ساری انسانیت کو اٹھا لیں، ہاں جزوی طور پر کسی کو عذاب میں ڈال دیں اور دنیا کے اندر اسے اللہ اپنی پکڑ میں لے لیں، باقی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کلی طور پر سب کو اٹھا لیں یا عذاب دے دیں۔ من کان یرید ثواب الدنیا جو آدمی دنیا کا بدلہ چاہتا ہو تو فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ تو اللہ کے پاس ہے دنیا کا بدلہ بھی والآخرہ اور آخرت کا بدلہ بھی۔ تو انسان کو آخرت بھی چاہنی چاہیے، آخرت کا بھی طالب ہونا چاہیے، محض دنیا کا طالب بن جانا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور دنیا تو اللہ نے کھلی رکھی ہے، اور آخرت کا طالب ہونا یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے، کیونکہ آخرت کا طالب وہ دینداری اختیار کرے گا اور دین کی راہ پہ چلنا یہ اللہ کی عطا ہے اور اس کی عنایت ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا اور ہیں اللہ سننے والے دیکھنے والے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین تو جیسے پہلے مختلف احکام بیان ہوئے، اب یہاں ایک حکم شہادت کا بیان ہوتا ہے کہ جب کبھی تمہارے معاملات میں اختلاف بگاڑ ہو اور کسی گواہ کی ضرورت پیش آئے تو جو آدمی عینی شاہد ہو یا گواہی دینے کے قابل ہو تو اس کو گواہ بننا چاہیے اور گواہی سچی دینی چاہیے اور گواہی کو چھپانا نہیں چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کونوا قوامین ہو جاؤ قوام، یہ تشدید کے ساتھ ہے یعنی سختی سے کھڑے ہونے والے، بالقسط انصاف کے ساتھ، شہداء گواہ، یعنی جب تم گواہ ہو اور تم نے کوئی معاملہ آنکھوں سے دیکھا ہے تو اب تمہیں سختی کے ساتھ، جرأت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے گواہی دینے کے لیے، اور یہ گواہی تمہاری شہداء للہ محض اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، پیسے کی غرض سے نہیں ہونی چاہیے، جیسے اللہ معاف کرے آج لوگ کرتے ہیں، پیسہ لے کر گواہی دیتے ہیں، ان سے جھوٹی بھی لے لو، ایسا نہیں ہے، سچی گواہی دو اور وہ گواہی بھی بے لوث ہو، اللہ کے لیے معاملات کو سلجھانے کے لیے ہو، اور تمہارا یہ گواہ بننا
یہ ضروری ہے، اور یہ سچ کی گواہی دینا یہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اور دوسری آیت میں فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، گواہی کو چھپایا نہ کرو، اور گواہی کو چھپانا یہ دل کے گناہگار ہونے کی، یعنی دل کی ظلمت کی یہ علامت ہے، گواہی کو چھپا دینا۔ فرمایا گواہ سچی گواہی کے لیے کھڑے ہو جاؤ، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، یہ سچی گواہی اگرچہ تمہاری اپنی ذات کے خلاف جا رہی ہو، اس سے تمہارا اپنا نقصان ہو، لیکن بات صاف کہہ دو۔ اوِل والدین، یا سچی گواہی تمہارے ماں باپ کے خلاف جاتی ہو، پھر بھی گواہی صحیح دو۔ والاقربین، یا یہ گواہی تمہارے رشتہ داروں کو، جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں، چچے ماموں اور ان کی اولادیں، خالائیں، پھوپھیاں، یہ سب قریب کے رشتے ہیں۔ یہ تمہاری سچی گواہی سے اگر تمہارے ان قریبی رشتہ داروں کا نقصان ہوتا ہو تو ہو جائے، لیکن سچی گواہی نہیں چھپانی۔ اِن یکن غنیًا او فقیرا، خواہ کوئی مالدار ہو اس کے خلاف بھی تمہیں گواہی دینا پڑے تو دو گواہی، اور فقیرن، یا کوئی غریب آدمی ہے، فقیر ہے، اس کے خلاف بھی دینا پڑتی ہے تو دے لو۔ بعد دفعہ آدمی غریب آدمی کے خلاف گواہی نہیں دیتا کہ اس کے خلاف گواہی دی تو اس کا نقصان ہو جائے گا، یہ پہلے ہی بیچارہ کمزور آدمی ہے، فقیر ہے، تو میری گواہی دینے سے اور اس کا نقصان ہوگا۔ فرمایا اس کو ملوث نہ رکھو، یہ اللہ کی ذات کے پاس ہے اور وہ اللہ خود دیکھ رہا ہے۔ فاللہ اولیٰ بہما، اللہ زیادہ ہمدردی کا حقدار ہے ان لوگوں کے معاملے میں، تو وہ اللہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ تم ہر حال میں گواہی سچ کہو۔ فلا تتبعوا الہویٰ، پس نہ پیروی کرو خواہشات کی، اور خواہشات کے پیچھے چل کے ان تعدلوا، کہ تم بے انصاف ہو جاؤ، یہ کہ تم انصاف نہ کر سکو، ایسا نہ ہو۔ وَإِن تَلْوُوا وَتُعْرِضُوا، اور یہ کہ تم زبانوں کو ٹیڑھا کر دو، یعنی معاملات میں بات صحیح اور ستھری کرو، اور زبانیں ٹیڑھی کر کے بات کو الجھانے کی کوشش نہ کرو، یا غلط بات زبان کو دبا کے نہ کہو، اور تعرضوا، یا تم صحیح کہنے سے منہ پھیرو۔ فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، تو بے شک اللہ تعالی جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اس کی خبر رکھنے والے ہیں، اس کو سب تمہارے کہنے کی، سننے، تمہارے کہنے کی، کرنے کی سب خبر ہے، اس لیے صحیح کہو اور صحیح کام کرو، اللہ سب کو دیکھ رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو اللہ پر ایمان لے آؤ دل سے، سچائی کے ساتھ، اور اس کے رسول کے ساتھ، والکتاب الذی، اور اس کتاب کے ساتھ ایمان لاؤ، نزل علی رسولی، جو اس نے یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے نبی پر نازل کیا، اس قرآن پر بھی ایمان لاؤ اور اس کے مضامین و احکام پہ عمل پیرا ہو۔ والکتاب الذی انزل من قبل، اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو اس قرآن سے پہلے اتری، یعنی پہلے نبیوں پہ جو کتابیں نازل ہوئیں ان کے سچا ہونے پر بھی تم ایمان رکھو۔ عمل صرف قرآن پر ہے، ایمان سب کے اوپر ہے۔ جیسے ایمان سب نبیوں پر ہے لیکن اتباع صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ایمان سب پہ ہوگا۔ تو ساری آسمانی کتابوں پر ایمان ہے، لیکن تلاوت اور عمل وہ صرف اور صرف قرآن پر ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، اور جو کوئی انکار کرے اللہ کی ذات کا، وَمَلَائِكَتِهِ، اور اس کے فرشتوں کا، وَكُتُبِهِ، اور اس کی کتابوں کا انکار کرے، یا کسی ایک کتاب کا انکار کرے، وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں اور پیغمبروں کا انکار کرے، یا کسی ایک ہی پیغمبر کا انکار کرے، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یا وہ قیامت کے دن کا انکار کرے، تو جو بھی انکار کرنے والا ہے ان چیزوں کا منکر ہے تو فقد ضل ضلالا بعیدا، پس تحقیق وہ گمراہ ہو گیا، بھٹک گیا سیدھی راہ سے، اور وہ ایسا بھٹکا کہ ضلالا بعیدا، دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ اس لیے یہ راہ انکار کی، بد عملی کی، یہ گمراہی کی راہ ہے، اس سے آدمی اپنے آپ کو بچائے۔